الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اس سے پہلے ایک موضوع چلا عید میلاد اور میلادیوں کا انداز مسرت، یعنی جو میلادی ہیں، میلاد منانے والے ہیں، وہ کن کن اندازوں میں میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. کبھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں تو کبھی درود کی محفل سجا لیتے ہیں، کبھی روزے کا اہتمام ہوتا ہے تو کبھی یاد میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. بلفظ دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر نئے نئے اور الگ الگ انداز میں میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. ان میں سے جو آخری بات چل رہی تھی وہ یہ کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میلاد منانے والے ہیں کافی خرچ کا اہتمام کرتے ہیں. تو انسان کے دماغ میں طرح طرح سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، خیالات ڈالے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ فضول ہے، یہ فضول ہے، یہ فضول ہے، یہ فضول ہے. دیکھا جائے تو ساری چیزیں فضول نظر آتی ہیں، لیکن مولا فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہی اس کو پیدا کر دیا گیا؟ انسان زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرے گا تو رب کی بارگاہ میں یہی کرے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے پروردگار عالم، اگر تو نے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی، ساری کائنات کو سجایا تو اس کو ناحق اور عبث نہیں پیدا فرمایا، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد اس میں ہے. تو اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے تو مقصد تخلیق کائنات مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور اسی مصطفیٰ کی آمد پر اہل سنت و جماعت خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق کائنات بنایا. لولا لما خلقتک یا آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. بریلی کا تاجدار کبھی یوں کہتا ہے، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ میں، ہوتے کہاں خلیل، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ ملا. ارے لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خلیل ملے، خلیل کے ساتھ ساتھ بنائے کعبہ ملی اور مینا ملا، اور اللہ تعالیٰ نے دیگر معاملات عطا فرمائے. مصطفیٰ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی پیدا نہ فرماتا. یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح المعانی کے اندر ایک حدیث قدسی نقل کی گئی کہ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اظہر، تو میں نے چاہا، پسند کیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں لوگوں. میں پوشیدہ خزانہ، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ظاہر کر دو. جب میں نے یہ ارادہ کیا تبھی نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا. کیا شاندار مصطفیٰ کریم کی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا مظہر بنا کر میرے نبی کو پیدا فرمایا. اوصاف کا مظہر یہی وجہ ہے کہ الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے ہیں، بہت سارے نام عطا فرمائے، اس لیے کہ مصطفیٰ مظہر اوصاف الہیہ کا نام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا اہتمام. تو اب انسان کہتا ہے یہ فضول، یہ فضول، یہ فضول. اب انسان ہے، زبان ہے،
انسان زبان سے تو گالیاں بھی بکتا ہے، تو کیا گالیاں صحیح ہو جائیں گی؟ انسان زبان سے کیا کیا نہیں بکتا، جبکہ اسی زبان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر تم لوگ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تم کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے اور ایک وہ چیز جو تمہارے دو رانوں کے درمیان ہے، تم ان کی ضمانت دے دو میں تم کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے زبان سے ایسے کلمات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے شریعت کا مذاق ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بہت سارے رہتے ہیں معاملات، اور کوئی آئے تو بولیں گے عالم کے بارے میں ایسا مت بولو، عالم صاحب ایسے ہیں، عالم صاحب ایسے۔ صحیح بات ہے، عالم کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر عالم شر ہے تو، عالم شر و فساد ہے تو کیا کریں گے؟ فتویٰ دینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، فتویٰ وہی دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتماد افتاء عطا فرمایا ہے، فتوے کی زینت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہر آدمی چھوٹا سے لے کے بڑا ہو گیا، بڑے سے لے کے بوڑھا ہو گیا، قبر میں پیر لٹک گیا، اب بھی بولتا ہے فضول، جبکہ خود اس کی زندگی فضول ہو چکی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت فضول کے فتوے جو لوگ فضول بولتے ہیں میں ان سے کہوں گا میاں آپ یہ بھی بولا کرو گٹکا کھانا فضول ہے، بیڑی پینا فضول ہے، اور 4-5 قسم کے کھانے کھانا یہ بھی تو بیکاری کی بات ہے نا، ایک کھانا کھا لو کافی ہے نا، کیوں 10 قسم کے آئٹم ہیں؟ لاؤ قربانے کے موقع پہ سموسے بھی بن جائیں، ٹکیے بھی بن جائیں، ارے ایک کھانا کھا لو پیٹ بھر گیا نا بابا۔ کہا قسم قسم کے کھانے ہم کو پسند ہے، کہا تیرا جسم ہے، تیری زبان ہے، تجھے پسند ہے، کہا تیرا جسم تجھ سے یہ مانگتا ہے، میرا جسم میری روح مصطفیٰ کی آمد پر خوشیوں کے الگ الگ انداز کا سوال کرتا ہے، تو اپنے جسم کی خواہش کو پوری کرتا ہے، میں اپنی روح کی خواہش کو پوری کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آمد پر بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا مجانی الادب جو عربی مولوی کے سلیبس میں داخل ہے کتاب، اس میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا لا خیر فی الصرف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، آپ نے پلٹ کر جواب دیا، فرمایا لا صرف فی الخیر، ارے جہاں بھلائی ہوتی ہے وہاں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، جہاں بھلائی ہے وہاں فضول خرچی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صبح سے لے کے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر نفل پڑھنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے؟ فضول خرچی کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے۔ غریب بچی کی شادی میں پیسہ لگا رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ فضول خرچی کر رہا ہے۔ ارے میاں یہ فضول نہیں ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھلائی کے کام میں لگا رہا ہے، تو کہا بھلائی کے کام میں جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا ہے، وہی تو وصول ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی کہا۔ میرے کہفت میلاد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارہاسات کو ظاہر فرمایا۔ ارہاس ولادت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جو عقل کے خلاف نبی سے کام ہوتا ہے اسی کام کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہو جائے وہی کام تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ فرق سمجھنا، نام خالی بدل جاتا ہے بس، کہا نام بدل گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، کہا آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہا یہ معجزہ ہے، کہا ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ جھولے میں ہے اور جھولے میں جھول رہے، جھولا جدھر جاتا ہے مصطفیٰ کی انگلی اس طرف جاتی ہے، اور جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی مٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، ہے نا۔ تو کہا چاند کے 2 ٹکڑے کیا، وہ بھی چاند پہ حکومت، یہ بھی حکومت، فرق اتنا ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد ہے تو معجزہ کہلائے گا، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے ہے تو معجزہ نہیں بلکہ ارہاس کہلائے گا۔ اچھا ایک بات اور، اللہ تعالیٰ خود ذہن دے رہا ہے، میرا نبی کھلونے سے کھیل رہا ہے، کون سا کھلونا ہے؟
کون سا کھلونا ہے؟ اچھا چاند نور ہے کہ بے نور ہے؟ ارے سراپا نور ہے. کہا کس سے پایا یہ نور؟ یہ نور ہے نور. ہم لوگ انسان ہیں, ہم لوگ مٹی سے پیدا ہیں. ہمارا کھلونا, ہمارے بچوں کا کھلونا مٹی کا ہوتا ہے, اور یا تو ایسی چیز کا ہوتا ہے جو مٹی سے تعلق رکھتی ہے, معدنیات کا ہوتا ہے جن کا تعلق زمین سے ہوتا ہے, کیونکہ انسان مٹی سے پیدا تو اس کا کھلونا مٹی کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے نبی کو میں نے نور بنایا ہے, اس لیے کھلونا مٹی کا نہیں دیا ہے بلکہ نورانی کھلونا عطا فرمایا, نورانی کھلونا عطا فرمایا. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کھلونا کس چیز کا؟ نور کا. تو مصطفیٰ کا کھلونا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ارحاسات کو ظاہر فرمائے. چند کی باتیں پیش کرتا ہوں, ایک بات جھوم کر درود و بات پہ پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ جن کا نام شفا تھا, وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھی. فرماتی ہیں کہ ان کی والدہ موجود تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس رات. ولدتہ قال فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور وانی لانظر الى النجوم قد تدالوا حتی انی لاقول لیقعنا علی. فرماتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں جناب آمنہ کے گھر موجود تھی. گھر میں ولادت کے وقت میں جس چیز کو دیکھ رہے تھے ہر چیز روشن اور منور نظر آ رہی تھی, اور جب میں نے ستاروں کی طرف دیکھا تو ایسا لگا ستاروں کی انجمن حضرت آمنہ کے گھر کا بوسہ لے رہی. اتنا زبردست جھک گئے, ستاروں کی انجمن جھکی کہ جھکنے کے بعد فرماتی ہے حتی انی لاقول لیقعنا علی, ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے, یہ ستارے مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے. تو آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ستاروں نے بتا دیا. اب ستاروں سے اشارہ کدھر؟ رہنماؤں کی طرف. ان ستاروں نے بتا دیا ارے ایسا نبی جلوہ گر ہو رہا ہے کہ سارے نبی اس کے سارے رہنما جو ہے اس کے امتی بن جائیں گے اور اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر لیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پھر فرماتی ہیں فلما وضعت, جب حضور پیدا ہو گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ, حضور پیدا ہوئے, خرج منہا نور اضاء له البیت والدار. فرماتی ہے جیسے ہی حضور پیدا ہوئے پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ پورا گھر ایک دم روشن و تابہ ہو گیا, روشن و تابہ ہو گیا. اور آقا علیہ السلام ولادت کے وقت سے لے کر ہمیشہ مصطفیٰ کے بدن سے نور نکلتا رہا. چنانچہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث پاک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور پر جلوہ افروز ہوئے, اور جب کلام کر رہے تھے تو مصطفیٰ کے لب ہلتے اور ایسا لگتا کہ آپ کے چہرے انور سے نور ٹپک رہا ہو. آقا علیہ السلام کے رخ انور اور چہرے انور اور دہان مبارک سے نور نکل رہا ہو. یہ ہے مصطفیٰ کی نوری ذات کی پیدائش سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اس نور کے صدقے میں سارے نور کو نور عطا فرمایا ہے نا. لیکن خالی نور نہیں, نور مجسم. کون سا نور ہے میرا نبی؟ نور جیسے منکر نکیر قبر میں مجسم ہو جائے تو کہا یہ امتی مجسم ہو رہا ہے, میرا نبی تو امام الانبیاء ہے میاں. فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا, پورا گھر روشن و تابہ ہو گیا. حتی جعلت لا ارى الا نورا. فرماتی ہے میں جدھر دیکھ رہی تھی ادھر نور نظر آ رہا تھا. اور جب بارگاہ اعلی حضرت میں پہنچیں گے تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ارے ہر طرف دید حیرت زدہ تکتا کیا ہے. تو مصطفیٰ آ گئے, اجالا آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا. ایسے ہی
ایک دوسری روایت میں آیا الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 46 کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان بدو امرک، آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا، آپ کے معاملے کی شروعات کیسے ہوئی، کیا آغاز کا انداز رہا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب کیسے دعا؟ دعا کے بارے میں دیکھیں گے سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے آیت نمبر 127 128 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو شکرانے کے طور پر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا وَجَعَلْنَا امتین وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، رب کی بارگاہ میں دعا کر دی مولا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں مولا ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں مسلمان رکھ، سر جھکانے والا رکھ، وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھ۔ سبحان اللہ، کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو کیا رکھ، ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو کیا رکھ، یہی قابل غور ہے، من تویزیہ، ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھ۔ اس کے بعد اور گفتگو کی رب کی بارگاہ میں ریزے کے طور پر، دعا کے طور پر۔ پھر دوسری آیت میں کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری نسلوں میں، ہماری ذریت میں گروہ کو مسلمان رکھ، اور جو گروہ کو تو مسلمان رکھتا ہے مولا اسی مسلمان گروہ میں سے ایک رسول کو بھیج دے، اسی مسلمان گروہ میں سے ایک رسول کو بھیج دے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میرا نبی فرما رہا ہے جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا بنا کر بھیجا ہے وہ کوئی اور رسول نہیں ہے، وہ تمہارا نبی امام الانبیاء ہے، تمہارا نبی امام الانبیاء کا فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اب یہیں پہ ایک نقطہ اور قابل غور، ارے جب معلوم یہ ہو گیا کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے گروہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی ہے، اور آقا فرماتے ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کی دعا کیا ہو گئی، قبول ہو گئے۔ تو کہا جو گروہ مسلمان ہوگا مصطفیٰ اسی میں سے آئیں گے۔ کہا مصطفیٰ کس میں سے آئے ہیں؟ کہا حضرت عبداللہ کے گروہ سے آئے ہیں، حضرت آمنہ کے گروہ سے آئے ہیں، عبد المطلب کے گروہ سے آئے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کے آباء و اجداد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، سب ایمان والے ہیں، بے ایمان ان کو بے ایمان کہہ رہا ہے، بے ایمان ان کو بے ایمان کہہ رہا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے جس پہ ہمارا ایمان، ہماری جان قربان، قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے آباء و اجداد یہ تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ حضور کے لیے نا، کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مطلب بتا رہے ہیں کہ میری بھی ضرورت ہے امام الانبیاء، میری بھی ضرورت ہے خاتم الانبیاء۔ اسی لیے اعلیٰ علیہ رحمت الرحمان فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ارے جب خلیل اللہ ہو کر کے مصطفیٰ کے لیے دعا کر رہے میاں، اپنی ضرورت کو بتا رہے ہیں، تو جو مصطفیٰ سے بیگانہ ہوا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، لیکن گھومتے رہو، خار پھرتے رہو۔ اور ہم کو تو ہمارے امام نے کہا کیوں گھبراتے ہو مفلسو، ان کی گلی میں پالا ہو، ارے باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، مفلسو ان کی گلی میں پڑ رہو، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے حضور سے پوچھا گیا آپ کے معاملے کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آقا فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبُشْرَىٰ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا نام ہو۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری؟
کہا ابھی آقا پیدا بھی نہیں ہوئے، سرکار کی آمد بھی نہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اپنے ماننے والوں کو بتا گئے، کیا بتا گئے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میرے ماننے والوں سنو، میں تم کو ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، رسالت کا اعلان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو۔ اور دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کی آمد کی دعا کی، اللہ نے صلہ عطا فرمایا، کہا محبوب آپ کی آمد کی دعا کرتے رہے، آپ اپنی امت کو کہہ دو جب جب نماز میں بیٹھے تب آپ پر درود پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ ابراہیم پر بھی درود پڑھ لیا کرے۔ درود ابراہیم تو کہا عیسیٰ علیہ السلام تو خوشخبری سنا رہے تھے، کیا صلہ ملا؟ کہا موسیٰ امتی ہونے کی تمنا کرتے رہے، عیسیٰ نے بشارت سنائے، اللہ تعالیٰ نے امتی بنا کر کے بھیج دیا، امتی بنا کر کے بھیج دیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے میں اپنے باپ آد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہو۔ اس کے بعد فرماتے لوگوں سنو، اور میں وہ خواب ہوں کہ میری والدہ نے مجھے دیکھا تھا خواب میں، اور جب میں پیدا ہوا تو نور نکلا، ایسا نور خرج منہا نور اضاءت بہ قصور الشام، ایسا نور میری ولادت کے وقت نکلا کہ میں پیدا ہوا مکے میں، اللہ تعالیٰ نے شام کے محلات کو روشن فرما دیا۔ روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، یہی ہے کہ آقا علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ولادت کی روشنی میں دیکھ لیا ملک شام کو۔ ارے پیارے غور کرو، جس نبی کی والدہ کی نظروں کا یہ عالم ہے کہ ہم مکے میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ سوچو جب یہ والدہ کا عالم ہوگا تو امام الانبیاء کی شان کیسی کیا شان ہوگی۔ اچھا ایک بات اور حضرت آمنہ نے بتا دیا، ایمان سمجھ میرا، ایمان سمجھ، بے ایمان وہاں تک نہیں دیکھتا، میرے پاس ایمان ہے تبھی تو ملک شام کو میں مکے میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آیا جس کے راوی حضرت ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ کانت آمنہ تحدث عنہا، کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ولادت کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حمل سے ہوئی، امید سے ہوئی، آقا علیہ السلام شکم اطہر میں آئے، فقیل لہا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا انکی قد حملتی بسید هذه الامہ، حضرت آمنہ سے بتایا گیا تمہاری شکم میں کوئی معمولی نہیں آیا، بلکہ جو تمہاری شکم میں آیا ہے یہ اس امت کا سردار بن کر کے آیا ہے، اس امت کا سردار بن کر کے آیا۔ اور فرماتی ہے اس کے بعد کا نشانی کیا ہے؟ کایت ذالک یخرج معه نور یملأ قصور بصرى من اوج الشام، فرماتی ہے اس کی نشانی ہم کو بتائے گئے کہ جب یہ پیدا ہوں گے تو ایک روشنی نکلے گی، اس روشنی سے مقام بصرہ جو شام کا علاقہ ہے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو روشن و تابہ فرما دے گا۔ ان کے سردار ہونے کی نشانی یہ ہے فَإِذَا وَقَعَ، جب وہ پیدا ہو جائیں تو فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ پیدا ہو جائیں تو اپنے شہزادے کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کا جو نام ہے محمد، یہ حمد سے بنا ہے۔ جو لوگ نعت میں لگاتے نا قید کہ نعت شرکیہ اشعار پہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ مقابلے میں جانا وہ جج بن کر کے تو وہاں لگی رہتی شرط، اسکولوں میں خاص طور سے نعت شرکیہ اشعار پہ مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے گھامڑ میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے۔ ابے شرک ہو گیا تو نعت کیسے ہوگی؟ میری بات سمجھنا، ابے شرک ہو گیا تو نعت کیسے ہے، اور جو نعت ہے تو شرک کیسے ہے؟ ابھی یہی نہیں معلوم کہ زمین اور آسمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو نعت اور شرک جمع نہیں ہو سکتے۔ ارے شرک شرک ہے اور نعت نعت ہے، نہیں ہاں نعت نعت ہے کہاں؟ اب اس کے بعد ان لوگوں کو بتائیں کہیں گے نعتی شرک نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں سے کہیں گے ہم کہ پیارے حمد ہے مصدر،
تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کی، پھر بھی کوشش کرنا، تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے۔ حمد ہے مصدر، اسی سے بنا ہے محمد مشتق، اسی سے بنا ہے محمد۔ ارے کہاں حمد تو اللہ کی ہوتی ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی خوب حمد کی جائے، خوب حمد کی جائے۔ میرا پروردگار بتا رہا ہے اگر معنی مجازی میں میرے نبی کی نعت کو حمد کہہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد نام رکھ کے بتا دیا کہ معنی مجازی میں حمد کرنا میرے نبی کی یہ بھی جائز و روا ہے میاں۔ کچھ سمجھ میں آیا محمد کا مطلب؟ جس کی خوب تعریف کی جائے، خوب حمد کی جائے۔ تو معنی مجازی میں اگر نعت کو حمد کہہ دیا تو آفت نہیں آئی، لیکن یہاں شرک ہو گیا۔ تعجب کی بات ہے، کیسی کسوٹی ہے یار۔ ان لوگوں سے تو خالی حضرت حسان کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا بس، تو اب پڑھ لو، کم سے کم مجانی پڑھ لو، بخاری بعد میں پڑھنا میاں۔ نہیں آتی ہے مجانی تو یہاں آ کر ہمارے ثانیہ ثالثہ کے بچوں سے پڑھ لیں۔ مجانی کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے ایک نام نکالا، سبحان اللہ، وَشَقَّ لِلَّهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ایک نام نکالا لِيُجِلَّهُ، تاکہ اپنے محبوب کی تعظیم تکریم دکھا دے، شان دکھا دے۔ تو کیا ہوا، کیا نام نکالا؟ فرماتے ذُو الْعَرْشِ محمود وَعَادَ محمد، فرماتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ایک نام نکالا اپنے محبوب کے لیے تاکہ تعظیم و تکریم دکھا دے۔ تو عرش والا محمود ہے اور مصطفیٰ پیارے محمد ہے۔ محمود یہ ثلاثی مجرد ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں تو محمد نظر آئے گا، اور دونوں اس میں مفعول ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے اور پڑھیں گے، بہت ساری باتیں حضرت حسان نے کہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں ولادت کے وقت میرے نبی پیدا ہوئے تو انداز کیا تھا؟ انداز یہی تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے دونوں پنجوں کو زمین پر رکھے ہوئے تھے۔ جس انداز سے بچہ سجدے میں ہوتا ہے، تو کہا بچہ کیا چچا سجدے میں ہوتا ہے، تو سمجھے؟ بچے تو ہمارے اتنے شعور رکھتے ہی نہیں نا۔ کہا جب بچے شعور نہیں رکھتے وہ تو روتے خالی ماں یاد آتی ہے۔ کہا ان کو اپنی ماں یاد آتی ہے پیدا ہوئے تو؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو ماں کی ضرورت ہے۔ ارے میرے نبی نے پیدا ہو کر کے بتا دیا دنیا والوں سنو، مجھے اپنے ساتھ اپنی امت کو لے کر کے جانا ہے، اس لیے آقا پیدا ہو رہے تو سب کہتے ہیں ماں ماں، بچے کہتے ہیں، لیکن میرا نبی پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ بچوں کو ماں کی ضرورت ہے کہ امت کی میں شفاعت کروں، شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے فرمایا لقد علقت به، جب میں نے اپنے شہزادے کو اپنی شکم میں لیا، فما وجدت له مشقہ، تو مجھے ذرا بھی مشقت اور تکلیف نہ ہوئی، ذرا بھی مشقت اور تکلیف نہ ہوئی۔ کیوں؟ کہا اور بچے تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہوں گے، ارے میرا نبی تو سب کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیا۔ آقا علیہ السلام نے سب کی پریشانی کو دور فرما دیا، اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار امت بھی ہے اور غم زدہ امت بھی ہے۔ غم زدہ مت کہنا نبی کو، کیا کہنا؟ غم زدہ۔ کیا کہنا؟ زدہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ زدہ جو ہے یہ زدودن سے بنا ہے، زدودن کے معنی ہوتا ہے صاف کرنا، دور کرنا، تو غم زدہ اسے کہا جاتا ہے جو غموں کو صاف کر دیا کرتا ہے۔ تو میرا نبی غم زدہ نہیں غم زدہ ہے، اگر روتا ہے تو امت کے لیے روتا ہے، اس لیے کہ تاکہ امت کے غموں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام غم زدہ ہیں۔ بہرحال تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شکم میں جب لیا فما وجدت له مشقہ، مجھے ذرا بھی مشقت کا احساس نہ ہوا، حتی وضعته، یہاں تک کہ جب میں نے اس کو جنا، میرے بچے کی پیدائش ہوئی، فلما فصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق والمغرب، فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادے پیدا ہوئے میرے شکم سے ایک نور نکلا جس نور نے مشرق اور مغرب تک جتنا علاقہ تھا سب کو روشن کر دیا۔
مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، پورب سے لے کر پچھم تک، اور پچھم سے لے کر پورب تک جتنا علاقہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس نور سے سب کو روشن و تابع کر دیا. اسی لیے آلات فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. تو آقا علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر پھر جب آقا زمین پر آئے ثم وقع على الارض معتمدا على يديه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیا جیسے کہ آدمی سجدے میں ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے رکھا اور رکھنے کے بعد ثم اخذ قبضة من تراب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اٹھایا، وقبضها اٹھایا، ورفع راسه الى السماء، اور آقا علیہ السلام نے سجدے سے ہی پیدا ہوئے مٹی اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا. کیا کہا؟ تو خودت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلی صدا تھی رب حب لی امتی، اور اس کے بعد جو کلمے زبان سے نکل رہے تھے وہ یہ تھے الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے امت کو یاد کیا، امت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. یہ ہے. اچھا بتاؤ اور بچوں کی طرح معاملہ ہے؟ اچھا کسی کا بچہ برابر بھی ہوا؟ کہا جب بچہ برابر نہیں ہو سکتا تو چچا کیا برابر ہو گیا؟ پھر بھی نبی کی برابری کا دعویٰ. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا اور تو آقا علیہ السلام تو پہلے دن ہی سے آقا علیہ السلام نے امت کو یاد کیا. اگر امام کی بارگاہ میں چلے تو امام بڑے اچھے انداز میں یاد کرتا ہے. اب امام ہے وہ امام تو یاد کرے گا ہی. امام الانبیاء کو امام اہل سنت یوں یاد کرتا ہے، کہتا ہے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شفا بنت عمرو ابن عوف یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو جنا یعنی حضور پیدا ہوئے، فرماتے وقع علی یدی، میں نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. فاستحل، آقا علیہ السلام نے کلکاری بھری. سبحان اللہ، کلکاریوں سے گھر گونج گیا. کلکاری سننے کا انداز بھی الگ ہے، سنانے کا انداز بھی نرالا ہے. ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا، ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا، ارے جناب آمنہ کا گھر ضیاؤں کا سمندر. تو آقا علیہ السلام کو لیا ہاتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکاری ماری. فسمعت قائلا یقول، ایک کہنے والے کو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے. فرشتوں کی آواز کو آج تک ہم لوگ سن سکے؟ بولے کوئی سنا نہیں نا؟ کیوں؟ ارے انسان ہی نہ سنتے ہیں فرشتے کی آواز، انسان ہی نہ سنتے ہیں. کہاں ہم بہرے ہو گئے کان رکھنے کے باوجود ہم نہیں سن پاتے، کہاں ہم نہیں سنتے. لیکن جو مصطفیٰ کا غلام حقیقی معنوں میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرشتوں کی آواز میں سنا دیا کرتا ہے. دیکھو آتے شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایمان بھی لائیے، فرماتی میں نے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے رحمک اللہ رحمک رب، آپ پر اللہ رحم کرے، آپ پر آپ کا پروردگار رحم فرمائے. حضرت شفا فرماتی جب اتنا کہا فاضاء لما بین المشرق والمغرب، تو میرے لیے مشرق اور مغرب پورا روشن ہو گیا. حضرت آمنہ کے لیے تو روشن ہی ہوا، حضرت شفا کے لیے بھی روشن ہو گیا، ان کے لیے بھی روشن ہو گیا. اس کے بعد فرماتی ہے کہ اتنا روشن ہوا کہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے روم کے حتی نظرت الی بعض قصور روم، یہاں تک کہ روم کے بہت سارے محلات کو میں نے دیکھ لیا. حضرت آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. روایت میں آ گیا یہ. حضرت شفا جو آپ کی داعیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے میں نے گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ نے روشنی یوں پیدا فرمائی کہ مشرق و مغرب روشن فرما دیا، اور روم کے جو محلات تھے بہت سارے محلات میں نے بھی دیکھ لیے، میں نے بھی ان محلات کو دیکھا. فرماتی اس کے بعد میں نے کپڑا پہنایا، کپڑا پہنانے کے بعد لٹا دیا، لٹانے کے بعد اچانک اندھیرا چھا گیا. فرماتی اچانک اندھیرا چھا گیا، مجھے ایک عجیب سی ہیبت محسوس ہوئی.
فرماتی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے اپنے دائیں طرف سے کہنے والے کو سنا, این ذہبت بہ, ارے کہاں لے کر گئے تھے میاں؟ آئے تو اجالا, اچانک اندھیرا چھایا. پھر اچانک ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کہاں لے کے گئے تھے؟ تو دوسرا کہتا ہے المغرب واسفل ذلک عنی. فرماتی ہے کہ جیسے دوسرا جواب دے رہا ہے کہ میں اسے مغرب میں لے کر کے گیا تھا, جواب ملا, اللہ تعالیٰ نے پھر پورے گھر کو روشن فرما دیا. آقا رہے روشنی رہی, آقا گئے اندھیرا آیا, اور آقا علیہ السلام پھر آ گئے, اللہ نے پھر روشنی پیدا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتی ہے پھر اچانک اندھیرا چھا گیا. پھر اچانک اندھیرا چھا گیا, میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, روب و دبدبا پھر عجیب سا لگنے لگا مجھے, روب کا احساس ہونے لگا, وحشت اور خوف کا احساس ہونے لگا. پھر میں نے جیسے ہی سوچا فسمعت قائلا یقول, پھر میں نے سنا کہ میرے بائیں طرف سے کوئی کہہ رہا ہے. میں نے اس کو سنا, کیا کہہ رہا ہے؟ این ذہبت بہ, کہاں لے کر کے گئے تھے؟ کہاں لے کر کے گئے تھے؟ فرماتی ہے جیسے ہی اتنا کہا گیا تو جاننے والا جواب دیتا ہے المشرق, جواب اس نے دیا کہ مشرق کی طرف لے کر کے گیا تھا. اللہ نے پورے گھر کو روشن فرما دیا, پورا گھر روشن و تابہ ہو گیا. اس کے بعد فرماتی گفتگو چلتی رہی, معاملہ چلتا رہا. فرماتی یہ بات میرے دل میں نقش ہو گئی, اتنی نقش ہو گئی حتیٰ ابتعاثہ اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرمانے کا حکم دے دیا. حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا, مجھے خبر لگی تو خبر لگتے ہی میں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف باسلام کر دیا. شفا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ارہاسات پیدا فرمائے. دریائے ساوا جو ایک زمانے سے اس کی پوجا ہو رہی تھی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریائے ساوا میں ایک دم خشکی کو پیدا فرما دیا, خشک ہو گیا کیونکہ اس کی پوجا ہوتی تھی. ایسے ہی بتکدہ فارس کا بتکدہ جو تھا ایک زمانے سے روشن تھا, اس کی بھی پوجا ہو رہی تھی, لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بجھا دیا. 360 بت جو ایک زمانے سے جن کی پوجا خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی تھے, لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو وہ بت بھی منہ کے بل گر گئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں دلائل النبوہ کی حدیث پاک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں حتیم کعبہ میں سحر کا وقت بیٹھا ہوا تھا. مجھے پیدائش کا اندازہ اس بات سے لگ گیا کہ میں حتیم کعبہ میں بیٹھا تھا اور کعبہ بھی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آیا. اعلیٰ حضرت جب یوں دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں بابا جن کے سجدے کو محراب کعبہ تھا, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور کعبہ بھی بتا رہا ہے ساری دنیا میری طرح چہرہ کرے اور میں امام الانبیاء کی طرح چہرہ کر کے جھکایا کرتا ہوں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے نا, کعبے کا کعبہ دیکھو, یہ کعبے کا کعبہ ہے. اسی لیے صحابہ کرام نماز ہم لوگ پڑھیں قبلے کی طرف چہرہ کر کے, ہے نا, کسی آدمی کا سینہ قبلے سے پھر گیا, نماز رہی کہ ٹوٹ گئی؟ زور سے بولے, نماز کیا ہو گئی؟ کوئی نہیں بچانے والا. اگر کوئی بچاتا ہے نماز کو تو وہی ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک کتاب الصلاح کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہو گیا تو آقا علیہ السلام, جس دن آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے, اس دن فجر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. اتنے میں آقا علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا. ارے بازو میں کیا ہو رہا ہے خبر بھی نہیں لگتا, لیکن صحابہ پڑھ تو نماز رہے تھے, توجہ مصطفیٰ کی طرف لگائے ہوئے تھے کہ کاش پردہ ہٹ جائے, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. تو صحابہ تو اسی چکر میں تھے کہ مصطفیٰ پردہ ہٹائے, ان کے جلوہ زیبا کی زیارت ہو جائے. صحابہ نماز پڑھ رہے, آقا نے پردہ ہٹایا, سبحان اللہ, پردہ ہٹایا. حضرت انس فرماتے سب لوگ گھوم گئے,
ایسا لگا کہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ مصطفیٰ نے پردہ بند کر لیا، صحابہ نماز پڑھنے لگے۔ ابھی آپ پہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ حالانکہ ٹوٹ جانی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کا چہرہ جو ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، رب نے حکم دیا کعبہ کی طرف کر لو۔ جب کعبے سے کعبے کی طرف چہرہ پھیرا گیا تو نماز فاسد نہ ہوئے، تو کہا جیسے وہاں کعبے سے کعبہ کی طرف چہرہ گیا نماز فاسد نہ ہوئے، ویسے صحابہ کا چہرہ کعبے سے کعبہ کے کعبے کی طرف چلا گیا، کعبہ سے کعبے کی طرف چلا گیا تو مصطفیٰ کی طرف گیا، اس لیے نماز فاسد۔ اسی لیے آتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں، نماز کے اندر اگر کوئی شخص نبی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جب، زمانہ جاہلیت کا انداز یہ تھا، زمانے جاہلیت میں جب بھی کوئی بچہ سحر کا وقت پیدا ہوتا تو جس کے گھر میں پیدا ہوتا وہ لوگ بچے کو دیکھتے نہیں تھے، ڈائریکٹ لے جا کر کے ایک بڑے سے برتن کے نیچے میں بند کر دیتے، پھر سویرے دیکھا جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا رواج تھا۔ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 50 کے اندر، جس کے راوی رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کان فی عہد الجاہلیہ اذا ولد لهم المولود من تحت اللیل، کہ جب زمانے جاہلیت میں کوئی بچہ سحر کے وقت پیدا ہوتا، رموه تحت الاناء، اس بچے کو برتن کے نیچے ڈال دیا جاتا، برتن کے نیچے ڈال دیا جاتا، فلا ينظرون الیہ حتی یصبحوا، تو سویرے سے پہلے کوئی اس بچے کو دیکھا نہیں کرتا تھا، سویرے سے پہلے کوئی بھی اس بچے کو نہیں دیکھتا تھا۔ فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، طرحوه تحت البرما، تو آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضور کو بھی ایک برتن کے نیچے لٹا دیا گیا، آقا علیہ السلام کو بھی ایک برتن کے نیچے لٹایا گیا۔ فلما اصبحوا، جب سویرا ہوا لوگ برتن کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَنْ هِيَ قَدْ فَلَقَ السَّنْيَتَيْنِ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں اور اوپر کے آب کے جبلے کھلے ہوئے، سبحان اللہ، اوپر کے جبلے کھلے ہوئے ہیں، وَعَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف آنکھیں ہیں، فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ، تو لوگوں کو اس سے حیرانی ہوئی کہ بچے سویرے تک یوں ہی رہتے لیکن یہ بچہ معمولی نہیں لگتا۔ حیران ہو گئے وہ لوگ، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے جو صنایا تھے وہ کھلے ہوئے تھے، بلفظ دیگر کہ آقا علیہ السلام کے صنایا کھلے اور مصطفیٰ امت کو یاد فرما رہے تھے۔ اللہ، کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ تو آقا علیہ السلام بیوی پرورش کا معاملہ آیا تو قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ ہے، یہ شاخ کی رہنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، اس شاخ کو کہتے بنو سعد، اس شاخ کی ایک خاتون کو دے دیا گیا۔ فلما ارضعته، بہت پریشان حال خاتون تھی، لیکن جب انہوں نے دودھ پلایا، دخل علیہ الخیر من کل جانب، تو چاروں طرف سے بھلائی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، ارے سچ یہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سچ یہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصطفیٰ کو دودھ پلایا تو چاروں طرف سے بھلائی آپ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ فرماتے ولہا شویہات، ان کی کچھ بکریاں تھی جن کا پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا، لیکن جب گئے آقا علیہ السلام فبارک اللہ فیہا، اللہ نے اس میں خوب برکتیں عطا فرمائی، فنمت وزادت، مصطفیٰ کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں خوب برکتیں عطا فرمائی، ان میں روز افزو اضافہ ہونے لگا، روز افزو اضافہ ہونے لگا۔ یہ وہ بکریاں ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے جس کے گھر میں بکری ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ کھجور کے بارے میں آقا فرمائے جس کے گھر میں کھجور ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اور جس کے گھر میں سرکہ ہو، میرے نبی فرماتے اس کے گھر میں بہترین شوربہ ہوگا، بہترین شوربہ ہوگا۔ ایسے ہی اب ایک بات اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر تو اللہ نے چاروں طرف سے خیر اور بھلائی کا معاملہ رکھا، جس کا احساس اولیاء ہر زمانے میں کرتے رہے، جس کا مشاہدہ بھی کرتے رہے ہر زمانے میں اولیاء کرام۔
یہ اور بات ہے جو اولیاء الشیطان ہے ان کو کچھ اور نظر آتا ہے. اس لیے تو آلات فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہو نشد میں ذکر آیات ولادت. تو آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ فارس میں زلزلہ آ گیا, ساوا بجھ گیا, بتکدا بجھ گیا, کنگرو گر گئے. تو کہا وہاں زلزلہ تھا. اس زمانے میں کہا آج پڑھو ولادت کی آیات تو نزد میں زلزلے ہوتے ہوئے نظر آئے, زلزلے ہوتے ہوئے نظر آئے. بہرحال تو جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا؟ ناف بریدہ مصطفیٰ پیدا ہوئے, ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے؟ ختنہ شدہ پیدا ہوئے. ایک روایت حالانکہ بتاتی ہے کہ جس میں یہ آیا الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ ہی ہے صفحہ 53 تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا, فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان جبرائیل ختن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین طہر قلبہ, کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آقا علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا تھا اسی وقت مصطفیٰ کا ختنہ فرما دیا تھا. ایک روایت یہ بتاتی ہے, لیکن زیادہ تر روایتیں یہ بتاتی ہے کہ جب میرا نبی پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختنہ شدہ میرے نبی کو پیدا فرمایا. اور آقا کے صدقے 10 نبیوں کو, سبحان اللہ, دیکھیں کون کون ہے وہ. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اپنی بعض کتابوں میں پاتے ہیں ان آدم خلق مختونا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا. وَاثْنَا عَشَرَ نَبِيًّا مِن بَعْدِهِ, اور ان کے بعد 12 نبیوں کو ختنہ شدہ پیدا فرما دیا. 12ویں کا اہتمام یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے, سبحان اللہ. یہ ہے 12ویں میاں, 12ویں کا اہتمام یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. تو کہا 12 نبی کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا. اور اس کے بعد جو آقا علیہ السلام جن کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا سب سے بعد میں آنے والے کوئی اور نہیں ہے, محبوب کبریا محمد گرامی بقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے حضرت شیس علیہ السلام ہے, حضرت ادریس علیہ السلام ہے, حضرت نوح علیہ السلام ہے, سام ہے, لوط ہے, یوسف ہے, موسیٰ ہے, سلیمان ہے, شعیب ہے, یحییٰ ہے, ہود ہے, صالح علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھی مصطفیٰ کے صدقے میں مختون پیدا فرمایا, مختون ختنہ شدہ پیدا فرمایا. اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دیں, ختنہ کرانے میں ہمارے گھر کی خواتین, مطلب ہمارے اور آپ کے یہاں کی, بولے 1 سال کا ہے ختنہ نہیں کرانے کا, 2 سال کا ہے ختنہ نہیں کرانے کا, جب 5ویں میں جائے تو کرانے کا. ایسے مشہور ہے نا کچھ. ختنے کا کوئی وقت شریعت میں متعین نہیں ہے, یاد رکھیں. ختنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے, جلدی کرا دو, جتنی جلدی ہو سکے ختنہ کرا دیں آپ, جتنی جلدی ہو جائے کیا کرا دیں, ختنہ کرا دیں. اور عوام میں مشہور ہے کہ بچے کا ختنہ نہیں ہوا تو مسجد میں نہیں لے جا سکتے. ارے بابا, ختنہ 2 نمبر کا معاملہ ہے, مسجد میں آنے کا معاملہ 1 نمبر کا ہے. لاؤ مسجد میں. بولے اس کو ختنے کو مسلمانی بھی کہا جاتا ہے, بولے مسلمان نہیں ہوا ابھی. ارے یار, تو اذان کا ہے سنا ڈالے اس کو, کوئی سمجھ میں آیا؟ اذان کا ہے سنا ڈالے یار. ہے یار, مسلمان کے گھر میں سنو ہر بچے کے بارے میں میرا نبی کیا فرماتا ہے. ہم لوگ اپنے بچے کے بارے میں بولے ختنہ نہیں ہوا, بولے مسلمان ہی نہیں, مسلمان نہیں ہوا. ابھی کیا سوچ ہے, مسلمان کو کافر بنائے بیٹھے ہم لوگ, کیا سوچ ہو گئی ہماری. لیکن میرا نبی فرماتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فوالداہ یوحدانہ ونصرانہ یمجسانہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ارے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے مومن کے گھر میں پیدا ہو چاہے کسی اور کے گھر پیدا ہو, آقا فرماتے ہو بچہ تو اسلامی طریقے پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ یا تو یہودی بنا ڈالتے ہیں یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں اور یا آگ کا پجاری بنا ڈالتے ہیں. ہر بچہ تو اسلامی طریقے پہ پیدا ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ختنہ. اب کبھی کبھی ایک بات اور سمجھ لیں کہ ختنہ آدمی کراتا ہے, کبھی کھال پھر بڑھ جاتی ہے بچے کی. اب ناخون ہے, جیسے کاٹو تو بڑھتے ہیں نا ناخون, تو ایسے کھال پھر سے آ جاتی ہے. پھر سے آ جائے گی تو پھر سے ختنہ کرائے, پھر سے آ جائے تو پھر سے کیا کرائے, ختنہ کرائے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں, تو اپنے یہاں رواج ہے پان رکھ کر کے ختنہ کرتے ہیں. نہیں, یہ سب پھوکٹ کی باتیں ہیں. ارے اگر ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے سمجھ لے کوئی بچہ معمولی نہیں ہے. ارے یہ وہ بچہ ہے جو میرے نبی کے طریقے پہ پیدا ہو رہا ہے, ختنہ شدہ پیدا ہو رہا ہے بچہ. اب اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب بچپن میں دودھ پیتے تو دودھ پینے کے بعد کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. ہمارے بچے دودھ پیتے ہیں روتے ہیں، دودھ پیتے ہیں روتے ہیں. بچے ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں. میرا نبی عمر میں ابھی عمر میں جو ہے عمر میں قلیل بھی نہیں کہہ سکتا، زیادہ کم بھی نہیں کہہ سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں زیادہ نہیں، عمر میں زیادہ نہیں. آقا علیہ السلام ابھی عہد طفولیت میں ہیں، لیکن جب مصطفیٰ دودھ پیتے ہیں تو شان کیا ہوتی؟ بولے سبحان اللہ. آقا علیہ السلام جب دودھ پیتے ہیں، حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کانت علیمۃ تحدثو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے اور دودھ پینے سے فارغ ہوتے، تکلما کچھ بولتے، کان لگاتی تو آواز آتی، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اب بتاؤ برابری کر پائیں گے؟ کر پائے گا کوئی؟ آقا علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں. سوچے مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے. اور آقا علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ابر کو مصطفیٰ کے واسطے سائبان بنا دیا ہے، بچپن ہی میں، عہد طفولیت میں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں آخری حدیث پاک، ورنہ کافی حدیثیں لے کر کے آیا تھا سنانے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ تو مواد رہ جاتا ہے، اور مواد میں جاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. تو آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، بس بڑی مزیدار حدیث پاک، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کانت حلیمۃ لا تدعہ یذهب مکانا بعیدا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا علیہ السلام کو دودھ پلا رہی تھی تو وہ نہیں چھوڑتی تھی کہ حضور دور چلے جائے، دور نہیں جانے دیتی تھی، اپنے پاس ہی رکھتی تھی، پاس رکھتی تھی آقا علیہ السلام، دور نہیں جانے دیتی. فغفلت عنہ، ایک دن توجہ نہ رہی، ایک دن توجہ نہ رہی. فخرج مع اختہ شیماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائیہ والدہ کے پاس سے ہٹے اور اپنی رضائیہ بہن شیماء کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے. بکریاں چرانے کے لیے آقا کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اشارہ کرتے تو جبرائیل آ کے چراتے، اشارہ کرتے تو وہ بھی آ کے چراتے. ارے جبرائیل کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ بیٹھ جاتے تو گھر میں بکریاں یوں ہی چر کے چلی جاتی. اب بھوکے ہوتے ہیں جانور تو مصطفیٰ سے فریاد کرتے ہیں. سب کے فریاد رس، خلق کے فریاد رس، سب کے داد رس. آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ہر مخلوق اپنی پریشانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تو مصطفیٰ جلوہ افروز ہوتے گھر میں، بکریاں یوں ہی چر کے چلی آتی ہے نا. لیکن آقا تشریف لے گئے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے جس جانور کو تم پالتے ہو اس کو کھلانا تمہارا کام ہے، اس کو چارہ دینا تمہارا کام ہے. اس لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. اور یہ بھی مصطفیٰ نے بتا دیا اگر بکریاں چرانا پڑ جائے تو اس کو معیوب مت سمجھنا. ارے بکریاں تو وہی چراتا ہے جو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل پیدا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اپنی بہن شیماء کے ساتھ. دوپہر کا وقت تھا، فی الظہیرہ، دوپہر کا وقت تھا، الی البہم، جانوروں کی طرف. اب دوپہر میں چلچلاتی دھوپ ہے، پتھریلے علاقے میں دھوپ بہت تیز لگتی ہے، چٹکا مارتی ہے. ہم کو اگر دھوپ ہمارے بدن میں لگے تو چٹکا مارے، مصطفیٰ کے بدن سے لگ جائے تو بوسہ لے کے چلی جاتی ہے. آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے. اور یاد رکھو، اور دھوپ ٹکراتی بھی نہیں ہے. ٹکراتی کس سے ہے؟ ٹکرانا بولے تو مخالفت کرنا ہے نا. تو دھوپ ٹکراتی نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا ہے نا. دیکھ لینا آپ آئینے میں، جس آئینے میں دھوپ ٹکرا کے جاتی ہے اسی کا سایہ ہوتا ہے. دیکھنا، جس آئینے میں دھوپ ٹکراتی ہے اسی کا کیا ہوتا ہے، اور جس میں ٹکراتی نہیں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے اس میں سایہ نہیں ہوتا ہے. تو کہا دھوپ جو ہے جس سے ٹکرا جائے اس کا سایہ ہو جاتا ہے. دھوپ مصطفیٰ سے ٹکراتی نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کا سایہ زمین پر پاتا نہیں. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے، یہ سائنسی تحقیق اٹھا کے دیکھ لینا آپ، انعطاف انعکاس کا معاملہ کیا ہے. فلسفہ قدیم میں ہم جائیں یا جدید میں تو بہت بڑا ہارڈ ہو جائے گا.
ہے نا؟ بس اتنا سمجھ لیں ان عطاف اور انعکاس کا کیا معاملہ ہے. جو لوگ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ کچھ دکھ رہے ہیں چہرے ہم کو تو انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں نکل جائیں، سورج میں یا چاند کی روشنی میں نکل جائیں تو مصطفیٰ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. معلوم یہ ہوا تو عثمان غنی کا جو عقیدہ رہا اسی عقیدے کی ترجمانی بریلی کا تاجدار کرتا رہا ہے، اسی کی ترجمانی کرتا رہا. بولے سایہ کیسے نہیں ہوگا؟ بے اندھے تجھے دکھتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے، ورنہ جو عثمان نے دیکھا تھا اسی پر سنیوں کا ایمان آ چکا ہے. تو آقا علیہ السلام دوپہر میں چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے. دوپہر کا وقت تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم پڑا کہ شہزادے نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکل پڑی. حتی تجدہ مع اختہ، گئے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں. ایک ذہن اور حضور نے دے دیا، ارے بہنوں کو گری ہوئی نظروں سے مت دیکھو، ارے میرا نبی تو اپنی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے بکریاں چرائے بلایا ہے کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام نے تو بہنوں کی بھی تائید فرمائی ہے، ان پہ بھی شفقت فرمائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ بہنوں پہ شفقت کرو، یہ تمہارے نبی کو پسند ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، دیکھا حضرت شیمہ کے ساتھ حضور موجود ہیں تو ان سے کافی حاضر آغا اس گرمی میں شہزادے کو لے آئی، اس گرمی میں لے کے آئے، دھوپ کتنی تیز ہے. تو حضرت شیمہ کہتی فقالت اختہ یا امّا، آپ کی بہن کہتی ہیں اے میری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما وجد اخی حرا، ارے میرے بھائی کو گرمی لگتی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، میرے بھائی کو گرمی لگتی ہی نہیں. یہی نکتہ قابل غور ہے. ارے کہا بھائی کو گرمی کیسے لگے گی؟ ارے بھائی تو امام الانبیاء ہے، جو اس نبی کا کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے اگر پلسرات سے گزرتا ہے. تفسیر کبیر کی حدیث پاک امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں جب ایمان والا پلسرات سے گزرتا ہے تو جہنم کہے مولا اس ایمان والے کو جلدی سے گزار دے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے میری تمازت ختم ہو رہی. جب ایمان والا گزرتا ہے تمازت ختم ہو جائے تو میرا نبی تو جانے ایمان ہے، جانے ایمان ہے، شان ایمان ہے، پہچانے ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ جتنا لگاؤ اللہ چلا سب بیکار ہو جاوے، سب ہلا گلا چلا پلا سب ہو جاوے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان کو گرمی لگی نہیں میرے بھائی کو، کیوں؟ کہا دیکھو تو صحیح. تو فرماتی ہے دیکھو رأیتو غمامۃ تظل علیہ، تو حضرت حلیمہ نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جلوہ فروز ہے اور ایک بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ پہ سایہ کر رہا ہے. ارے بادل کو بھی معلوم ہے عمر ابی آقا علیہ السلام کی بچپن کے، لیکن ان کو بادل کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی بن کر پیدا ہوئے ہیں، اور جو نبی بن کر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خلق خدا کو اس کا غلام بنا دیا کرتا ہے، خادم بنا دیا کرتا ہے. اس کے بعد حضرت حلیمہ حضرت شیمہ نے حضرت حلیمہ سے کہا اذا وقف وقفت واذا سارت سارت، اور جب یہ میرا بھائی چلتا ہے تو بادل بھی چلتا ہے، جب بھائی ٹھہرتا ہے تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے، بادل بھی ٹھہر جاتا ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں حقا یا بنیا، بیٹی سچ کہہ رہی ہے، ایسا ہی ہے، پورا ایسا ہی تھا. مطلب حضرت حلیمہ بھی دیکھ رہی تھی کوئی گڑبڑ شڑبڑ آئیں گے، اس لیے ابھی سے تحقیق کر لو حقا یا بنیا، بیٹی سچ کہہ رہی ہو. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں ای مولا بخدا میں نے جیسا کیا کہا ویسے ہی ہو رہا ہے، جیسا کیا کہا ویسے ہی ہو رہا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ اللہ نے جنت کو سجوایا، جہنم کے دروازے بند کرا دیے، اور جبرائیل کو بھیج کر نہ جانے کتنے فرشتوں کو جو ہے زمین پر بھیجا، اس لیے تاکہ ہر مقام پر صدا گونجے کہ مناؤ خوشیاں کہ محمد گرامی بقار آ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں میں نے جمع کی تھی. بہرحال دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب کے سماعت بلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں. السلام علیکم.